الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز بھائیو، محترم دوستو اور بزرگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جن پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. رمضان کے مبارک مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا جو پہلو تھا اس پر بھی ہم نے سیر حاصل بحث کی ہے، گفتگو کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جو نمایاں اقدامات کیے ہیں، بڑے بڑے کام آپ نے سر انجام دیے ہیں، ان میں رمضان کے روزے کی ابتدا، مسلمانوں میں بھائی چارے کا قیام، مسجد نبوی کی تعمیر، یہ وہ بڑے بڑے بنیادی کام ہیں جن پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں. آج جس موضوع پر میں گفتگو شروع کر رہا ہوں
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا انتہائی اہم بلکہ غالب ترین پہلو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چھایا ہوا ہے، اور وہ پہلو ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ کیونکہ رمضان کے مبارک مہینے میں غزوہ بدر ہوا، ہم اپنی اس مجلس میں اس پر گفتگو نہیں کر سکے۔ شوال کے مہینے کے اندر غزوہ احد ظہور پذیر ہوا اور واقع ہوا، لیکن اس پر بھی ہم گفتگو نہیں کر سکے، اور میں چاہتا تھا کہ اس پر گفتگو کی جائے، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاد کے موضوع پر کچھ تعریف کے اعتبار سے، اس کے فضائل و مناقب کے اعتبار سے اور اس کی اہمیت کے اعتبار سے کچھ بات کر لوں، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاد کے اسفار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مواقع پر جہاد فرمایا ہے اپنی زندگی میں، ان پر مرحلہ وار گفتگو کی جائے۔ جہاد فی سبیل اللہ آج کے دور کے اعتبار سے اگر کہا جائے تو انتہائی مظلوم ترین عنوان اور پہلو ہے کہ اس پر اپنے اور پرائے تباہ آزمائی کرتے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ کے عجیب عجیب معنی اور مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ در حقیقت اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے نظام کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے جو مسلح جدوجہد کی جاتی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ اب اس میں بعض لوگوں نے اسلام دشمن عناصر سے متاثر ہو کر اس قسم کی باتیں شروع کر دی کہ صاحب جہاد کے معنی جدوجہد کرنے کے ہیں، کوشش کرنے کے ہیں، اس لیے جو حکومت کر رہا ہے اور زناکاریاں بھی کر رہا ہے وہ بھی کہتا میں بھی جہاد کر رہا ہوں، جو فلم کے اندر طوائفیں کام کرتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، اور جناب والا جو فحاشی اور یعنی پھیلا رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے اور کیبل کے ذریعے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ وہ یہ ایک تو یہ پہلو ہے جہاد کے ساتھ ظلم کا کہ لوگوں نے اپنے اپنے اعمال کو جہاد قرار دینا شروع کر دیا۔ دوسرے پہلو کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو مثبت انداز میں اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم بھی جہاد کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اسلام کو لوگوں تک پہنچانا، اس انداز پر اسلامی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ لوگ اسے قبول کریں، یہ اسلامی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اسلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، اور اسی کو تبلیغ اور دعوت کے نام سے معنون کیا جاتا ہے یا موسوم کیا جاتا ہے اسلامی تعلیمات، اور یہ بہت بڑی عمل ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اس کی اہمیت سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ کہ اسے جہاد فی سبیل اللہ قرار دے دیا جائے، اگرچہ کسی اعتبار سے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جا سکتا ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ براہ راست جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ مدارس بھی قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اسے بھی جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ اس کے لیے اس طرح استعمال کیا جائے کہ جہاد کی جو تعریف ہے وہ اس پر منطبق کی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں اسلامی تعلیمات کی حفاظت کا، لیکن ان کو جہاد قرار دے دینا، یا کوئی مذہبی سیاسی پارٹیاں سیاست میں منہمک ہیں اور وہ الیکشن کے ذریعے، انتخابات کے ذریعے اپنے آپ کو اقتدار پر لانا چاہتی ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہم اسلام نافذ کریں گے، اپنے عمل کو جہاد قرار دینا شروع کر دیں، تو یہ جہاد کے ساتھ زیادتی اور ظلم کہلائے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جہاد اسی صورت میں معتبر ہے کہ جس صورت میں اس کے اندر مسلح پہلو شامل ہو، ورنہ اگر مسلح پہلو اسلحے کے ساتھ جدوجہد کا پہلو شامل نہیں ہے
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ اسلام پھیلا رہے تھے، اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، لیکن اس کے لیے قرآن کریم نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا. اور نہ ہم کبھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اندر جہاد کیا، کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتے. بڑے بڑے علماء بھی استعمال نہیں کرتے، حتیٰ کہ جو لوگ اپنی محنتوں کو جہاد قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں جہاد کرتے رہے. اس سے واضح یہ ہو جاتا ہے کہ ایسی جدوجہد اور محنت اور کوشش جس کے ذریعے سے اسلام کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور اسلام کی تشریحات لوگوں تک عام کی جائیں، اچھا کام ہے، لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ نہیں قرار دیا جا سکتا. جہاد فی سبیل اللہ تو در حقیقت وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مسلح طریقے پر شروع کیا اور اس کے ذریعے سے اسلام کے غلبے کا راستہ ہموار کیا اور اسلامی تعلیمات کو دنیا پر غالب فرما کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. ایک اور پہلو بھی اس جہاد کا ہے، وہ یہ ہے کہ استعماری قوتوں نے جب عالم اسلام پر غلبہ حاصل کیا، جیسے بعض علاقوں پر انگریزوں کا قبضہ ہوا، بعض علاقوں پر اٹالیا اطالوی استعمار کا قبضہ ہوا، بعض علاقوں پر فرانسیسی استعمار کا قبضہ ہوا، عالم اسلام تقریباً پورا حصے بکرے ہو کر ان مختلف دھڑوں کے اندر تقسیم ہوا اور ان لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے ان علاقوں پر حکمرانیاں کی ہیں. جو ظلم و ستم کی داستانیں وہ تو الگ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ایک یہ ضرورت سمجھی کہ مسلمانوں سے جہاد کا تصور محو کیا جائے اور مسلمانوں سے جہاد کا تصور ختم کر دیا جائے تاکہ ہماری حکمرانی برقرار رہے. چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے کچھ اپنے ایجنٹ ایسے پیدا کیے کہ جنہوں نے جہاد کے خلاف مختلف انداز اختیار کیے تاکہ لوگوں کو جہاد سے دور کیا جائے، برگشتہ کیا جائے، متنفر کیا جائے. اس میں ایک تو ہمارے ہند و پاک میں جھوٹی نبوت کو شروع کیا گیا اور جھوٹی نبوت کے ذریعے سے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ پہلے تو جہاد تھا، لیکن اب چونکہ یہ نبی اس زمانے کے ہیں لہذا ان پر اللہ نے یہ حکم بھیجا ہے کہ جہاد اب ختم ہو چکا ہے. لہذا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ چھوڑ دو اب دوستو جہاد کا خیال، کہ اب جہاد کا خیال ختم ہو چکا ہے. اپنے آپ کو اس نے مسیح موعود قرار دیا اور مسیح موعود کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو پوری سرزمین پر اسلامی نظام قائم ہو جائے گا. جب پوری سرزمین پر اسلامی نظام قائم ہو جائے گا تو اب وہ جہاد کا تصور ہی نہیں رہے گا کہ اب کہیں مسلح جدوجہد کر کے اسلام کو غالب کرنا ہے، لہذا وہاں کر کے جہاد بھی ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد اس دنیا کی زندگی بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی. تو مرزا قادیانی نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اپنے آپ کو مسیح موعود باور کرایا اور مسیح موعود باور کرانے کے بعد اس نے یہ تصور کیا کہ میں چونکہ عیسیٰ ہوں لہذا میں جہاد کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کر رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں. مگر یہ ڈرامہ جو تھا بری طرح سے ناکام ہوا اور علماء کرام کی جدوجہد اور ان کی محنت کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر اسے پذیرائی حاصل نہیں ہوئی. اگرچہ بعض لوگوں نے اسے قبول کیا لیکن عمومی طور پر مسلمانوں نے اسے مسترد کر دیا اور یہ نظریہ قبول نہیں کیا گیا کہ صاحب جہاد بالکل منسوخ ہو چکا ہے. لیکن اس سے متاثر ہو کر کے وہ باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی اس سے پہلے جہاد کے ساتھ ایک ظلم و ستم ہمارے اپنے کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اپنی ہر کوشش کو جہاد قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ایک زیادتی ہے. لیکن ایک سنجیدہ قسم کی کوشش بھی کی گئی ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر بعض لوگوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور انہوں نے جہاد کا مفہوم بدلنے کی کوشش کی. ایک صاحب ہے، میں اپنی مجلسوں میں عام طور پر ایسے لوگوں کے نام لینا پسند نہیں کرتا ہوں،
بڑے اچھے قلمکار ہیں، مصنف ہیں بڑے اچھے، کتابیں لکھنا، مضمون لکھنے کا انہیں بڑا اچھا ملکہ ہے، لیکن اس شخص کے دل میں اسلام کے خلاف اتنی نفرتیں، اتنا بغض اور اتنا کوڑ بھرا ہوا ہے کہ وہ جب لکھتا ہے تو اس کے قلم سے زہر نکلتا ہے، مگر اس زہر کے اوپر اس نے مٹھائی کے اوپر کوٹ کیا ہوتا ہے، شوگر کوٹڈ زہر ہوتا ہے، اس قرآن کریم احادیث طیبہ پیش کرے گا اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کو وہ زہریلے انجیکشن دینا شروع کرے گا۔ ابھی مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب نے ایک کتاب لا کر کے دی کہ صاحب آپ اس کا مطالعہ کریں، دیکھیے صاحب کیا بات، کتنی اچھی تشریح کی ہے اسلام۔ اب وہ کبھی سائنسی باتیں لے آئے گا، کبھی قرآن و حدیث کی باتیں لے آئے گا، اور اپنا نظریہ جو انگریزوں نے اس کو پڑھا رکھا ہے، اس کے اندر ڈال رکھا ہے، وہ اسے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ آپ اگر غور کریں گے نا تو مسلمانوں میں ایسے افراد پیدا کیے گئے کہ انگریز یا اسلام دشمن عناصر اپنی بات ان کے منہ میں ڈال کے پھر ان سے طے کراتے ہیں، وہی بات ان سے نکلواتے ہیں، اور وہ ان کی بات کو مسلمانوں کے اندر اپنی بات کہہ کر کے نشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل بھی لے کر کے آتے ہیں۔ تو ان صاحب نے یہ بات اٹھائی کہ دیکھیے جہاد کے موضوع پر بھی آج اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صورتحال کچھ اور تھی، اس وقت مسلح جدوجہد کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن آج کے دور میں اس کی ضرورت نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ کہنے لگے صاحب اس زمانے میں بادشاہتیں ہوتی تھی، اور بادشاہتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ آمر ہوتا ہے، ڈکٹیٹر ہوتا ہے، وہ اپنی بات کے علاوہ کسی دوسرے کی بات کو گوارا نہیں کرتا۔ اس بنا پر چونکہ اسلامی نظریے کو زمانے کی بادشاہتیں تسلیم نہیں کرتی تھی، اس بنا پر اسلامی نظریہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مسلح جہاد کرنا پڑا۔ لیکن آج کل صورتحال بڑی مختلف ہے، آج کل جمہوریت کا دورہ ہے، لہذا ضرورت ہی نہیں ہے مسلح جدوجہد کرنے کی۔ جمہوریت کے راستے سے آپ آئیے اور اپنے نظریے کو لوگوں میں پہنچا دیجیے، لوگوں پر غالب کر دیجیے۔ یا یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں رہ کر کے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن پڑھیں، آپ کو کوئی نہیں روکتا، لہذا جہاد کرنے کی کیا ضرورت رہ گئی ہے۔ یہ نظریہ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر پیش کیا، اور اس نظریے کو عام طور پر پھیلانے کی بہت کوشش کی جاتی ہے۔ یہ نظریہ بعض لوگوں کو بڑا اپیل بھی کرتا ہے، جو ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام لینا چاہتے ہیں، میٹھا میٹھا اسلام لینا چاہتے ہیں کہ ہم تسبیح پھیرتے رہیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں بیٹھ کر، بس یہی